الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. محترم حضرات، آج امت مسلمہ ہر طرح کی پریشانی کا شکار ہے. ہر ایک کسی نہ کسی طرح بے چین و سکون ہے. جبکہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اقوام عالم پر حکومت کرنے والی جماعت مسلمانوں کی تھی. جس ملک میں وہ تجارت کی نیت سے جاتے تھے وہاں پہ لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالی نرم کر دیتے تھے، وہ اسلام قبول کر لیتے تھے اور انہی کی قیادت میں وہ اپنے آپ کو رہنے کو گوارا سمجھتے تھے. لیکن آخر ہوا ایسا کیوں کہ جو قوم قائد بن کر آئی تھی، جو قوم پیشوا بن کر آئی تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ ہم انہیں زمین کی خلافت عطا کریں گے. آج وہ پریشانی کی شکار کیوں ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. دوبارہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ. پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بھی اسی سواری پر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں ہیں. 3 مرتبہ ان کو آپ نے پکارا ہے یا معاذ کہہ کر. اس سے کیا پتہ چلا کہ سامنے والے کی توجہ پوری طرح ہماری طرف ہو جائے. طلب کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے. بغیر طلب کے اگر کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. آدمی جب پیاسا ہوتا ہے تو پھر وہ پانی کی تلاش میں نکلتا ہے. اگر پیاس لگی نہ ہو تو پھر پانی اس کے سامنے رکھا ہوا ہو اس کی قدر نہیں معلوم ہوگی. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پکارا اے معاذ. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں اور اللہ کا لایا ہوا دین اپنے اوپر مکمل طور پر قبول کر لیں، نافذ کر لیں. آپ صحابہ کرام کو دیکھیے، ان کے پاس بظاہر دنیا کی چیزیں نہیں تھیں لیکن ان کے پاس دین کامل تھا. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. علامہ اقبال نے ہمارے مرض کی نشاندہی کی ہے کہ جو ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف تھے وہ اسلام کو اپنے اندر پورے طور پر سمیٹے ہوئے تھے، اسی لیے وہ عزت میں تھے. اللہ نے ان کو نوازا تھا، حکومت بھی دی تھی، قیادت بھی کی تھی
اور لیکن ہمارا کیا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے نام کے مسلمان ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیے، کیسے بھی بیماری ہو، کیسے بھی حالات ہو، ان کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، وہ نماز با جماعت یعنی جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری مساجد خالی رہتی ہیں۔ پھر جب ہمارا اللہ کے دین کے ساتھ یہ حال ہے تو پھر اللہ کی عنایتیں ہم پر کیوں کروں؟ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اے معاذ، اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ اس پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے اللہ کا حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنا حق ادا کرے گا۔ اللہ بندوں کو غموں سے بے نیاز کر دے گا، انہیں کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی، ان پر عنایتوں کی بارش ہوگی، ان کی زندگیوں میں برکت ہوگی، ان کو سکون اور امن کی زندگی عطا ہوگی۔ جب مسلمانوں نے دین اسلام کو پوری طرح اپنے اندر قبول کیا تو اللہ کی عنایتیں اسی طرح ہوئی جیسے صحابہ کرام پر ہوئی تھی۔ لیکن جب دین کو پس پشت ڈالا تو پھر اپنے تو کیا ہر جگہ رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان سب پریشانیوں کا صرف واحد حل یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین سے جوڑیں۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا جو طریقہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم کسی طریقے پر چلیں گے تو اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو کرنے دیں گے جو کر رہا ہے، پھر ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ محترم حضرات، اپنے آپ کو دین سے مربوط رکھنا، دین سے جوڑنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آج سے قبل، آج کے 200 سال قبل ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت تھی۔ اسلامی حکومت کی وجہ سے ہمیں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے دین کے مسائل بھی حل ہوتے تھے، دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے تھے، ہماری مساجد آباد رہتی تھی، ہماری مساجد، ہمارے مدارس آباد رہتے تھے، ان پر کسی بھی قسم کی قدغن، کسی بھی قسم کی پابندی، کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں لگتی تھی۔ لیکن جب اسلامی حکومت چلی گئی اور اللہ نے حکومت دوسروں کو دے دیا، اس وقت سے لے کر آج تک علماء کرام کی پوری محنت یہی رہی ہے کہ اسلام کسی طرح ہندوستان میں اسی شکل و صورت کے ساتھ زندہ رہے جس شکل و صورت کے ساتھ آیا تھا۔ اس کے لیے علماء کرام نے قربانیاں دی، جس موقع پر جیسی قربانی کی ضرورت تھی ویسی قربانی پیش کی۔ باقاعدہ سن 1919 کے اندر ایک تنظیم وجود میں آئی جس کے ممبر اور جس کے اندر صرف اور صرف علماء کرام تھے، وہ بھی چوٹی کے علماء تھے۔ اس تنظیم کا نام جمعیت علماء ہند ہے۔ جمعیت علماء ہند کا کام کیا ہے؟ جمعیت علماء ہند امت پر کسی بھی طرح کے حالات آئیں تو اس موقع پر اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اگر قدرتی آفات آ جائیں تو ایسے موقع پر ان کی مدد اور تعاون کرتی ہے، اور اگر کوئی بے قصور ہو، حکومتی ایجنسیاں اس کو پریشان کریں تو اس موقع پر قانونی کارروائی کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو عمر قید یا پھانسی کا آرڈر ہائی کورٹ وغیرہ سے ہوا تھا۔ یہ مقدمات جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں لڑا اور بہت سارے مقدمات میں کامیابی ملی اور وہ باعث بری ہوئے جن کو ہائی کورٹ وغیرہ نے
پھانسی کا یا پھر عمر قید کی سزا دی تھی۔ اسی طرح جب اس امت پر دینی اعتبار سے حالات آتے ہیں، مدارس کے تعلق سے، مساجد کے تعلق سے، پھر یہی علماء کی جماعت ہاتھ سر جوڑ کر بیٹھتی ہے اور پھر اس پریشانی کو نکالنے کے لیے حل تلاش کرتی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں اس تنظیم سے مربوط ہونا چاہیے، جڑنا چاہیے۔ یہ تنظیم ایسی تنظیم ہے جو ہندوستان میں ہمارے دین ایمان کے تحفظ کے لیے کوشش کرتی ہے۔ اس کا مقصد سیاست نہیں ہے، اس کا مقصد پیسہ اور اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑے جائیں، مسلمان امن کے ساتھ رہیں۔ مسلمان چھوڑیے، اگر غیروں پر حالات آتے ہیں، کبھی بارش کا سیلاب ہو یا پھر کوئی اور پریشانی ہو، آسام کے اندر یہ پریشانی ہوئی کہ وہاں پر سب کو بنگلہ دیشی قرار دے دیا، تو ایسے موقع پر جمعیت علماء ہند نے ان کا مقدمہ لڑا، جو کہ جن کے باپ دادا ہندوستان میں پیدا ہوئے اور انتقال کر گئے، ان کی شہریت کا مسئلہ تھا، تو اس موقع پر جمعیت نے آگے بڑھی۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جمعیت سے جڑیں، جمعیت کو مضبوط کریں۔ جمعیت کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جس کا دفتر فضا میں قائم ہے یا جس کے افراد آسمانوں میں رہتے ہیں، نہیں، جمعیت زمینی تنظیم ہے، اسی زمین پر کام کرتی ہے، اور یہ علماء کی تنظیم ہے، اور کوئی بھی حالات آتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، نوٹس مدارس کے بارے میں آتے ہیں، تو اس موقع پر جمعیت علماء ہند اس کے لیے قانونی کارروائی جو بھی حل ہوتا ہے اس کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ تو جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی جاری ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ممبر سازی کا مطلب یہ ہے کہ جمعیت سے جڑ جائیں۔ جو بالغ افراد آپ کے گھر میں ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کی اولاد ہیں، آپ ان کے نام لکھوائیں اور رسید لیں، آپ کی ممبر سازی ہو گئی۔ 2 روپیہ فیس ہے، معمولی فیس ہے، زیادہ سے زیادہ اس پہ کوشش کریں۔ کل سے مدرسے کے اندر یہ کام آپ کے اس ادارے کے اندر چالو ہوگا، آپ خود بھی بڑھیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی لے کر آئیں۔ کیونکہ جب ہم جمعیت سے جڑیں گے تو ہمارا جمعیت کو تعاون ہوگا۔ جمعیت کو جس طرح مالی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح افراد کے تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم جمعیت کے کاموں کو جانیں کہ جمعیت کیا کام کرتی ہے مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے۔ جمعیت انسانیت کے بنیاد پر کام کرتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اگر کوئی ستایا جا رہا ہے وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، بلکہ وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بے قصور ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے بھی مقدمات جمعیت ہائی کورٹ وغیرہ اور سپریم کورٹ میں لڑ رہی ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جمعیت علماء ہند سے مربوط ہوں، جڑیں، خود بھی جڑیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جوڑیں۔